ظالم جو ہے نا اس کو میں نے خود بولا ہے کہ ایسے کہا میں تمہارے بیٹے کا پاسپورٹ بنے جیب سے ادھر سے گوشت وغیرہ سب کے لیے روٹی دہی پروگرام، کیونکہ ہم باہر جا رہے پھر پتہ نہیں چلتے 2 سال بعد آئے 3 سال بعد آئے، پردیسی کا کیا پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور اس وقت نوشہرہ کے پی کے میں موجود ہوں۔ یقیناً آپ نے اس نوشہرہ میں جو تہرے قتل کی جو افسوسناک واردات، جس میں 3 بھائی جو اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے اٹلی سے پاکستان آئے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کا واپسی کا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سفر آخرت شروع ہوگا۔ یہ کس طرح سے واقعہ ہوا، اور وہ سنگ دل اور جس شخص نے حسد کی آگ میں مبتلا سگا چچا، جس نے اپنے گھر میں اپنے سگے بتیجوں کو دعوت کے نام پر دھوکہ دیا اور اپنے گھر بلا کر اپنے بے رحم قاتل بیٹوں کے ساتھ مل کر ان 3 شہزادوں کو، جن کی تصویریں اور اس میرے بھائی کا جو موقف پورے سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح کے جو بے رحم قاتل ہوتے ہیں، ان کو بچانے والے یا پھر ان کو بچانے کے لیے یا پھر ان کو تحفظ دینے کے لیے ہمارے ہاں بہت ہی محفوظ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ یہ سنگ دل اور حسد کی آگ میں جلنے والا سگا چچا، جس نے اپنے گھر میں دعوت پر اپنے بتیجوں کو بلایا، اور پھر یہ وہ بتیجے تھے جنہوں نے اپنے چچا کے گھر جانے سے پہلے جو وہاں پر کھانے پینے کا اہتمام کیا تھا، وہ بھی اپنی جیب سے پیسے لگا کر اپنے ساتھ لے کر گئے کہ ہمارے چچا کو اور ہمارے چچا کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چاچا آپ سے کتنی نفرت کرتا ہے، یہ چاچا اندر ہی اندر کتنا آپ لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے اور آپ کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ سمیع اللہ موجود ہے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کو 3 بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھتے ہیں، اور کس طرح خوش قسمتی سے یہ اس حادثے میں بچے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ظالموں سے محفوظ رکھا۔ ان سے سارا واقعہ جانتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ یہ جو 3 بھائی آپ کے شہید ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ سمیع بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور یہ بہت بڑا صدمہ آپ کے لیے، آپ کے جوان بھائی جنہوں نے اگر محنت کی کامیاب ہوئے تو اپنوں کے لیے، جو اپنے رشتہ دار تھے ان کے لیے وہ بڑی محبت کا جو ہے وہ دل میں درد رکھتے تھے۔ تو اس دن کیا ہوا تھا جس دن آپ کے ان 3 بھائیوں کو آپ کے سامنے قتل کر دیا؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آپ ادھر آئے نا ہمارا آواز ان قوم کو، اس لوگوں کو، اس ظالموں کو رکھنے کے لیے کہ اس مظلوم کا آواز بھی سن لو، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا آواز اٹھانے کے لیے آ گئے۔ تو میں خود بیسیکلی ادھر باہر رہتا ہوں، آپ بھی اٹلی میں رہتے ہیں؟ جی میں اٹلی میں رہتا ہوں، باہر رہتا ہوں، اور وقاص خان وہ بھی اٹلی میں رہتے ہیں میرے ساتھ، اور شفیع اللہ وہ سائپرس میں اسٹڈی کرتے ہیں، اور عباس خان جو ہے وہ ادھر ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ ایک بھائی ادھر ہی پاکستان میں رہتا تھا، جی 2 بھائی جو تھے وہ آپ کے اٹلی سے آئے ہوئے تھے؟ ہاں، میں اور میرا بڑا بھائی اٹلی سے ہے، جو چھوٹا بھائی ہے وہ سائپرس سے آیا تھا۔ اچھا، وہ سائپرس جی میں وہ رہتا تھا۔ سائپرس سے آیا تھا، ہم آئے تھے خوشی کے لیے ادھر۔ شادی آپ کی تھی؟ شادی میرا تھا 1 جون کو، میرا شادی تھا، ہم ادھر خوشی کرنے کے لیے آئے، خوشی منانے کے لیے آئے ادھر پاکستان میں، پشاور میں۔ تو پھر ہمارا ہر چیز خوشی سے چل رہا تھا، شادی ہو گئے، شادی میں سب کو بلایا تھا ہم نے، ان ظالموں کو بھی بلایا تھا؟ ظالموں بھی آئے تھے شادی میں، اس نے شادی بھی اٹینڈ کیا، خوشی سے واپس چلے گئے اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا تھا، اور دوسرا چچا بھی آیا تھا، ایک چچا باہر ہے، اچھا، دبئی میں کام کرتا ہے نا، جو 2 ادھر ہے، دوسرا ایک میرا ابو ہے، میرا ابو 2 سال پہلے فوت ہوا ہے، بون کینسر تھا، یتیم رہ گیا تھا میں 2 سال پہلے، اللہ نے ابو لے لیا، اس کو بون کینسر تھا، وفات پا گیا۔ تو ہمارا ہوتا ہے باپ دادا کے گھر ہوتے ہیں جس میں ہم خوشی غم ادھر کرتے ہیں، ابا و اجداد کا گھر جو ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو شادی ہو گیا، اس کے بعد ہم نے بولے کہ ہم جا رہے، واپس جا رہے، ہر چیز ٹرین ہو گیا۔ 23 تاریخ کو شفیع اللہ کا ٹکٹ تھا، 23 اور تاریخ کو 23 تاریخ کو اسی مہینے میں 23 تاریخ کو، یہ وہ کیوں ہونے کے 4 دن 5 دن بعد آتا ہے نا،
یہ جا رہا تھا. شفیع نے واپس چلے جانا, واپس چلا جا رہا تھا. شفیع کا کام ہو گیا, وہ لتوینیا جا رہا تھا. وہ میں آپ کو بتا دوں گا, آپ وہ لگاتے ہیں تو لگا دے. جی جی ضرور لگائیں گے. وہ لتوینیا میں اس کا ایڈمیشن کیا ہے. یہ سائپرس میں پڑھ رہا تھا. میں نے بولا لتوینیا میں کر لو, یورپی یونین آتا ہے نا, شنجن آتا ہے لتوینیا. تو چلو ہمارے ساتھ نزدیک ہو جائیں گے, ہم ہر ٹائم مل سکتے ہیں, ٹرین کا ٹکٹ لے کے ہر ٹائم مل سکتے ہیں نا. خود میں اٹلی میں شفیع اللہ سب سے چھوٹا بھائی تھا. سب سے چھوٹا بھائی تھا. اس کا ڈیٹ آف برتھ جو تھا 2003 تھا, مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا. میرا 2000 ہے, وہ 2003 تھا, وہ سب سے چھوٹا تھا. سب سے بڑا کون تھا؟ وقاص خان. وقاص شادی شدہ تھا؟ جی شادی شدہ تھا وقاص. 8 سال پہلے اس کا شادی ہوا تھا. اس کا بیٹی تھا, وہ فوت ہو گیا. پھر وہ اس کے دوسرا بھائی جو میرا ہے نا, وہ عباس خان, اس کے 2 بیٹے, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. اس کے 2 بیٹی ہے, ایک بیٹا ایک بیٹی. پھر اس کے بعد ہم وہ جب واپس جا رہے تھے, ہم نے وہ بنایا کہ چلو ہم تو واپس جا رہے ہیں, یہ سب اکٹھا ہو جائیں گا, سب اکٹھا ہو جائیں گے, دادا اور دادا کے بیٹے سب اکٹھا ہو جائیں گے نا, کیونکہ ہم باہر جا رہے, پھر پتہ نہیں چلتے 2 سال بعد آئے, 3 سال بعد آئے, پردیسی کا کیا پتہ چلتا ہے. آئے نا, فوت ہو جائے, قبر آ جائے, ادھر کفن میں آ جائے, ہمارا کیا پتہ چلتا ہے. بہت پردیسی بھائی گئے, وہ کفن میں آئے ایسے اپنے ملک پہ, زندہ تو نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا ہے. یہ لوگ زندہ نہ مل نہ سکے. ہم نے ایک گیدرنگ بنائی کہ چلو سب مل جائے, سب رشتہ داروں کے ساتھ. اپنے چچا کو کال کیا, صبح آ جاؤ, ہم گاؤں آ رہے ہیں نا, ہمارا بابا و اجداد کا پلان آپ لوگوں نے کیا تھا, سب نے مل کر کے گیدرنگ کرتے. میرا دادا ہمارے ساتھ, میں نے خود اس کو لایا تھا ہمارے گاؤں میں. جب میں باہر سے آیا تھا, اس کا خدمت میں خود کرتا, کیونکہ مجھے ابو کا کمی محسوس ہو رہا تھا, تو میں نے اپنے دادا کو لایا. اس سے پہلے جب 2 سال پہلے میرا ابو فوت ہوا تھا, میں اس ٹائم آیا تھا ابو کے لیے. اس کا میں نے 4 مہینے خدمت کی, لیکن کوئی وہ نہیں ہے. میں ابو کا وہ جو ہم پہ فرض ہوتا ہے نا, وہ میں نے کچھ نہیں کیا, کچھ خدمت ابو کا نہیں کیا. اس میں 4 مہینے میں خدمت کی, لیکن کچھ برابر نہیں ہے جو اس نے ہمارا خدمت کی ہے, میرے والد صاحب نے. تو پھر ہم ادھر تھے گاؤں اس کو بولے کہ آ جاؤ, بس ہم نے پروگرام بنایا. ادھر سے نوشہرہ سے میں نے خود اپنی جیب سے ادھر سے گوشت وغیرہ سب کے لیے, روٹی دہی, پروگرام کی بوتلیں, ہر چیز اٹھائے. ان کو کال کیا تھا, وہ ادھر نزدیک رہتے, وہ گاؤں آ گئے. پلوسی بالا, نوشہرہ پلوسی بالا. یہ ہم مانکی شریف سے ادھر اٹھائے. ہم میں پشاور میں رہتا ہوں, ہمارا گھر اپنا پشاور میں. ٹھیک ہے. تو پشاور سے ہم روانہ ہو گئے. آپ کا آبائی گاؤں تھا؟ ہاں آبائی گاؤں تھا. ادھر ہم نے بس پروگرام ہر چیز اٹھائے. وہ ہم نے ان کو دیکھے, یہ بنا لو. وہ اوپر میرا دوسرا چچا جو ہے, اس کے گھر والے کو نا, وہ بنا رہے تھے. تو اس میں یہ سے بات ہو گئی کہ دادا جو ہے نا, اس نے کچھ امانت دیا تھا میرے چچا کو. اسی چچا کو؟ ہاں, اسی ظالم کو کچھ پیسے دیے تھے آپ کے دادا نے؟ ہاں دادا نے کچھ 4 لاکھ تھے, اس میں سے 50,000 روپے. کیونکہ مجھے یہ چاچا, وہ میرے ساتھ ویڈیو ہے, ہر چیز ہے. اس ٹائم میں نے تھوڑا سا کلپ بنائے ویڈیو نا, تو میرا چاچا اس سے اپنا دادا اس سے اپنا پیسے مانگ رہا تھا اس ظالم سے. اچھا. تو اس نے بولے کہ نہیں دیتا ہوں, ایسے ویسے بات کیا, میں پیسے نہیں دیتا ہوں. اپنے بابا کے ساتھ, اپنے ابو کے ساتھ وہ بحث کرنا شروع بحث لگ گیا تھا. اس نے اپنے ابو کو گالی وغیرہ دیے بہت زیادہ. آپ کے دادا کو آپ کے چچا اسی ظالم نے گالیاں دینا شروع کر دی؟ اسی ظالم نے گالی دیا. میں نے اس کو بولا ہے نا, ایسے کام ہے نا, یہ تمہارا ابو ہے نا, 95 سال عمر ہے اس کا. اس بیچارے کا کتنا اور ٹائم ہوگا, اس کا کتنا سال 2 سال. میرا ابو فوت ہوئے, مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے. میں پردیس ہوں, خدا کا قسم درد ہوتا ہے جب ابو نہیں ہے. اچھا, کہیں یہی وجہ تو نہیں تھی جب آپ کے چچا اپنے باپ کو گالیاں دے رہا تھا, آپ نے منع کیا, اسی وجہ سے تو نہیں انہوں نے آپ لوگوں کا حملہ کر دیا, یا پھر ان کا کوئی منصوبہ تھا پورا؟ یہ پہلے سے بہت پلان آئے تھے, کیونکہ یہ دیکھو ہمارے لوگوں میں نہیں, یہ حسد بہت زیادہ ہے, بغض حسد, یہ لوگ بہت کرتے ہیں. یہ جو آپ کا چچا ہے, اس کے جو بیٹے ہیں, یہ کیا کاروبار کرتے تھے؟ یہ جو بڑا بیٹا ہے وہ ٹیکسی چلاتا تھا ادھر, وہ کیری ڈبہ تھا, ہاں پرانا کیری ڈبہ تھا, وہ چلاتا. اس کا ابو کے ساتھ وہ کرولا نہیں, 88 کی کون سا کرولا ہے, یہ کرولا گاڑی جو ہے, 78 پرانی پرانے ماڈل کی, وہ چلاتا, ٹیکسی چلاتا تھا. اس کا جو 2 بیٹے وہ ٹیلری کا کام کرتے, ٹیلر کے ساتھ, درزی کے ساتھ کام کرتے تھے, ایسے ہی مزدوری کرتے تھے. مزدوری کرتے تھے. لیکن آپ لوگوں کی کامیابی سے یہ جلتے تھے. یہی بات ہے, مین چیز یہ, ہم سارے بھائی اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. کیونکہ دیکھو
اللہ جس کو دیتے ہیں اسی کو دیتا ہے, اس پہ صبر کرنا چاہیے. اللہ جتنا آپ دیتا لوگوں ہے نے محنت کی ہے نا, پردیس کٹ ہے, اپنے ماں کو چھوڑ دیا, میں باپ آپ کا فوت ہو گیا. آپ کو پتہ ہے میں جب ادھر سے روانہ ہوا تھا میں کتنی عمر میں تھا؟ میں نے 10 سال گزارے, 10 سال, چھوٹا سا تھا میں روانہ ہوا ہوں. کبھی آپ کے چچا کے بیٹوں نے, آج جو آپ کے کزن ہیں, کزن بھی چچا کے بیٹے بھائی ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بھی اٹلی لے کے جاؤ, یا کسی قسم کا کوئی ایسا ہم جو نے آپ کے اس ذہن کو میں؟ بولا تھا, آپ خود کہہ رہے تھے؟ ہم اس کو بولتا تھا, اللہ گواہ میں نے اس کو, اس کے ابو کو بولے, ظالم جو ہے نا اس کو میں نے خود بولا ہے کہ ایسے کہا میں تمہارے بیٹے کا پاسپورٹ بنے, ہاں, یہ مجھے دے دو اس واقعے سے ایک دن پہلے, یہ مجھے دے دو, میں اٹلی میں اس کے لیے ایڈمیشن کر لوں. آپ کس کے لیے یہ بات کر رہے تھے, کون سے بیٹے کے لیے بات کر رہے تھے؟ یہ میں اس کے لیے منتظر کا بات کر رہا تھا. منتظر کے لیے کہہ ہاں رہے تھے منتظر کے لیے کر رہا تھا کہ ایک آدمی پاسپورٹ کو, دو. ہاں میں نکال لے گئے اس کو. تو پھر اسٹڈی اس نے مڈی میں آگے سے کیا کہا آپ کو؟ اس نے بولا صحیح ہے نا, اچھا, اچھی بات ہے, صحیح, ہر چیز صحیح چل رہا تھا. پھر ہر چیز صحیح چل رہا تھا, جی جی. پھر کیا تلخی ہوئی تھی؟ اسلحہ یہ کہاں سے لے کر آئے تھے جو گولیاں برسانا شروع کر دیں؟ اسلحہ ابھی یہ اللہ کو پتہ ہے. ہم اگر ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں گولی مارے گا ہم ادھر جاتے تھے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں نا تھا ہم تو ادھر سے ان کو روٹی, ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو روٹی کھلانے کے لیے گئے تھے گاؤں. ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم گاؤں جا رہے تھے. ہمارا یہ قصور ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھا نوازے, یہ ہمارا قصور ہے. کیوں پھر کس کو سب سے پہلے گولی ماری اور کس نے گولی چلانا شروع کر دی تھی؟ یہ گولی چلائے سب نے چلائے گولی, سب نے مل کے گولی چلائی؟ سب نے گولی چلائے. چاروں کے پاس اسلحہ تھا؟ چاروں کے ساتھ اسلحہ تھا. یہ بہت پلین سے آئے تھے. یہ سے نہیں, اگر ہم ایسے جاتے تھے کہ ہم نے بھی اس کو گولی مارنے تو ہم اپنے ساتھ کی پستول لے کے جاتے تھے. آپ خالی آتے؟ ہم پستول رکھتے نہیں ہے, ہم کیوں رکھے؟ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, ہم باہر کے آدمی, ہم باہر رہتے, ہم کیا کریں, کیوں آرام سے زندگی گزار. ہم تو ادھر خوشی کے لیے آئے تھے, ہم تو شادی, ادھر میرا شادی تھا, میں تو اپنے شادی کے لیے آیا ہوں, ادھر خوش غم کے لیے تو نہیں آیا ہوں. ہم اگر یہ کچھ اسلحہ لے کے جاتا تھا تو وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ لگتے تھے نا. پھر اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا ہمارا تو پھر پتہ چلتا کہ یہ بلوٹ, لیکن ہر چیز بلٹ, وہ بلوٹ ہر چیز تو تیار تھا, بس نکالنا تھا فائر شور کے. اچھا, اس گھر میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا, جی جی, یہ کتنی دیر بعد جب آپ پہنچ گئے تھے, کتنی دیر بعد یہ واقعہ ہوا تھا, اور کس نے سب سے پہلے گولی چلائی اور کس پر گولی چلائی تھی؟ ہم ادھر سے جب روانہ ہو گئے, مجھے پتہ یہ روٹی والا دکان ہے نا, یہ 6:30 پہ کھلا ہوتا ہے. شام کو 6:30 پہ یہ تنور وغیرہ لگاتے ہیں روٹی کے لیے. تو میں ادھر پہنچا 6 بجے, تو اس کو اندر تھا تنور کا, وہ تنور لگانے والا تھا. اس کو میں نے بولے میں گاؤں جا رہا ہوں, مجھے روٹی بناؤ ادھر سے, جلدی جلدی بناؤ. ٹھیک ہے, میرے چچا کے بیٹے انتظار کر رہے, جلدی بنا, پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے. ادھر گوشت والے کو بولے مجھے گوشت دو, ادھر سے مرغیاں اٹھائے, مجھے مرغیاں دو. سارا کچھ لے کے آپ چلے گئے؟ سارا کچھ لے کے, خود ہی دہی اٹھایا, ہر چیز, فروٹ وغیرہ ہر چیز اٹھائے, جوس وغیرہ خود. انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا کسی چیز کا؟ ہم نے اس کو بولے کہ ہم ہر چیز لے کے آتے کہیں گے, مل کے بانٹیں گے, خوشی کریں گے. لیکن اس ظالموں نے جتنا گولی چلائے نا, خدا کا قسم دل روتا ہے. اگر کوئی اور آدمی تھا ہم بولتے تھے دشمن ہے, کوئی اور تھا ہم بولتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے, یہ کوئی اور کیوں چلائے. لیکن اپنا خون, چچا کا مثال کیا ہوتا ہے؟ باپ, چچے کے بیٹے کا مثال بھائی. ایسے اعتبار کس پہ کروں؟ اب تو رہائی کچھ نہیں ہے, کس پہ کروں؟ کیوں ہمارا یہ قصور, ہم کامیاب ہو گئے, اللہ نے ہمیں دے, یہ ہمارا قصور ہے. لیکن آپ نے کسی سے چھینا تو نہیں نا, مانگا تو نہیں کسی سے؟ میں کتنے, آپ کو پتہ ہے ڈنکی کے راستے سے میں گیا ہوں. ڈنکی لگا کر گئے تھے؟ ڈنکی لگا کے گئے ہوں. یہ 11 ملک کے, یہ سارے میں نے پیدل کراس کیے. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گیا ہوں. اور میں جس ٹائم گیا تھا, میرا یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے میں گیا ہوں, اس پاؤں پہ میں گیا ہوں. میرے بھائی کے ادھر راڈ لگا تھا, وہ ہاتھ میں راڈ ہے, لیکن اس ظالموں نے گھر بلا کے مار دیا. ان لوگوں نے, ہم گھر گئے کہ خوشی بانٹے, خدا کا قسم گلے لگا رہے تھے سب کو کہ ہمارے گلے ملو. پہلے کس کو گولیاں ماری تھی؟ وقاص کو, جو سب سے بڑا بھائی ہے. جو سب سے بڑا ہے وقاص کو, اس کو ادھر گولی لگے, ادھر نکلا ہے.
اچھا اتنا ٹارگٹ کر کے نشانہ لگا کے مارا ہے؟ کیونکہ اس کا جو بیٹا ہے نا وہ ایف سی میں کام کیا ہے. کون اس نے سا؟ وہ یاویرو. اچھا ابھی تک پولیس کے گرفت میں نہیں آیا ہے وہ. یہ یاور ابھی تک پکڑا نہیں گیا؟ ابھی تک پولیس نے اس کو نہیں پکڑا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کیوں نہیں پکڑے؟ کیا وجہ ہے؟ پولیس کیا کہتی ہے کیوں نہیں ابھی تک پکڑا اس کو؟ پولیس بول رہا ہے پکڑ لوں گا، میں پکڑ لوں گا، لیکن مجھے کوئی اتنا وہ نہیں